اس کام کے کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری وہ رات کا قیام اور تہجد ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام اللہ کے قرب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام اللہ کے قرب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ وہ رات کا قیام اور نوافل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں نفسانیت جب داخل ہوگی جب نفس کو کچلنے کا معمول ختم ہو جائے گا، جب نفس کو کچلنے کا معمول جی ہاں نفس کو کچلنے کا معمول کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ساتھی بیچارے باتوں میں ادھر ادھر کی لایانی چیزوں میں پھنس کر رات کو دیر تک جاگتے ہیں، رات کی تہجد اور قیام چھوڑ دیتے ہیں۔ جس چیز کا کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اسے کرنے کو لوگ کام سمجھ رہے ہیں، اس میں لگنے کو کام سمجھتے ہیں۔ شیطان غیبتیں کرائے گا، لایانی باتیں کرائے گا، آدھی رات اس میں گزر جائے گی، کہیں گے ہم کوئی مسئلہ حل کرنے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کام میں پیش آنے والے مسائل وہ تو کام کرنے سے حل ہوں گے، اور اس کام میں آنے والے اختلافات اللہ کے تعلق سے حل ہوں گے۔ ہماری ترکیبوں سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو، کیونکہ اگر نوافل کا اہتمام نہیں تو نفس غالب آ جائے گا، نفس غالب آ جائے گا تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین کے کام پر بھی نفس غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے رات کے قیام کا اہتمام کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو تاکید فرماتے تھے کہ دو کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت۔ یہ دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد کی نماز فرض رہی، 1 سال۔ جب صحابہ عادی ہو گئے تہجد کے، پھر اللہ نے اس کو نفل کر دیا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی قیس کو نے عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی قیس کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، رات کا قیام اور تہجد کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہوتے یا آپ تھکے ہوئے ہوتے تب بھی آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، چاہے آپ کو بیٹھ کر پڑھنی پڑے، لیکن آپ رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم پر رات کی تہجد فرض کی گئی تھی، رات کی تہجد فرض کی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر میں لپٹنے والے رات میں قیام کیا کریں مگر تھوڑا۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم اتنا لمبا قیام کرتے تھے رات کو تہجد میں کہ ہمارے پیر ورم آ جاتی تھی۔ اس پہ اللہ نے رخصت اور آسانی کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بعض بیمار بھی ہیں اور دن بھر کی محنت کے دعوت اور دنیا کی ضروریات میں تھکے ہوئے بھی ہیں، تو اللہ نے 12 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اس کو نفل کر دیا۔ صحابہ کرام دعوت عبادت کے لیے اپنی خواہشات تو کیا ضروریات کو بھی چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہم تو خواہش کی وجہ سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام ضرورت کو بھی قربان کرنا چاہتے تھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے۔ دیکھو فرماتے ہیں کہ سعد بن ہشام نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بیوی کو طلاق دی صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بیوی کو طلاق دی صرف اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بیوی کو طلاق دے کے پہنچے مدینہ منورہ، وہاں مدینہ میں ان کی زمینیں تھیں، تو خیال یہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں بیچ کر گھوڑے خریدوں اور ہتھیار خریدوں اور
روم کے مشرکین سے جہاد کروں، یہاں تک کہ میں اسی کوشش میں مر جاؤں۔ یہ ارادہ کر کے چلے مدینے کی طرف۔ وہاں صحابہ سے ملاقات ہوئی، ساری بات سنائی صحابہ کو، میں بیوی کو میں طلاق دے کر آ گیا ہوں، اور آگے میرا ارادہ یہ ہے کہ زمین بیچ کر ہتھیار خریدوں گا، گھوڑے خریدوں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، یہاں تک کہ اسی کوشش میں مر جاؤں۔ صحابہ نے کہا ہرگز ایسا مت کرنا، ہرگز ایسا مت کرنا، اس لیے کہ آپ کی صحابہ میں سے 6 آدمیوں کی جماعت نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لیے میرا طریقہ، میرا عمل بہترین نمونہ نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا تھا۔ چنانچہ یہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میں نے گواہ بنایا ان کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے پر، حالانکہ بیوی کو طلاق دے کر گئے تھے، لیکن ایک طلاق دی تھی، رجوع کر لیا، اور زمین بیچ کر ہتھیار گھوڑوں کو خریدنے کا ارادہ نکال دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا، تو ابن عباس رضی اللہ کے پاس گئے تھے اور ان سے سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کیا تھی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا رات وتر کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ روئے زمین پر آپ کے وتر کو جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ میں ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے وتر کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں، کیونکہ آپ وتر گھر میں پڑھتے تھے۔ صحیح خبر اس بارے میں عائشہ دیں گی، اور جو وہ خبر دیں آ کے مجھے بتلانا۔ صحابہ علم اس طرح حاصل کرتے تھے کہ تم ایک چیز کا سوال کرنا ہے، عائشہ سے جا رہے ہو، عائشہ جو جواب دیں آ کے مجھے بتلانا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کے پاس جانے کے لیے میں نے حکیم بن افلاح سے میں نے ملاقات کی، اور میں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ حکیم بن افلاح نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ میری ان سے بول چال نہیں ہے۔ کیا بات ہوئی؟ کہ میں نے کہا تھا حضرت عائشہ سے کہ تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما ان کے درمیان کے اختلاف میں آپ نہ پڑھیں، آپ خاموش رہیں، لیکن حضرت عائشہ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ سنو، لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں قسم دے کر کہا کہ نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ آئے، حکیم بن افلاح میرے ساتھ آئے۔ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں اور حکیم بن افلاح حضرت عائشہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حکیم ہے۔ حضرت عائشہ نے پہچان لیا ان کو، عرض کیا کہ جی ہاں وہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا کہ سعد بن ہشام۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سے ہشام؟ ہشام بن عامر؟ فرمایا کہ ہاں ہشام بن عامر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ان کو دعائیں دی اور یہ فرمایا کہ ہشام بن عامر بڑا اچھا آدمی تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں۔ قرآن میں کہا نا انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی جی آپ اونچے اخلاق والے ہیں، فرمایا قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں۔ پھر میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو تہجد میں قیام کیا معمول تھا؟ میں نے عرض کیا ام المؤمنین تو بتائیے کہ آپ کے رات کے قیام اور تہجد کا کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ارے تو قرآن نہیں پڑھتا،
دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. بعض لوگ بیچارے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ بے خبر اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو انتہائی ہلکا اور معمولی چیز سمجھتے ہیں. بار بار یہ سوال کرتے ہیں آپ کے قیام کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں. عائشہ فرماتی کہ تم قرآن نہیں پڑھتا. مطلب یہ ہے کہ قرآن تو نہیں سکتا کہ مسلمان قرآن نہ پڑھیں، لیکن تم قرآن پڑھتے ہوئے غور نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ہوئے غور نہیں کرتے. اس لیے چاہیے کہ علماء حق سے پوچھ کر اپنے مطالعے میں ایسی تفسیر رکھو کہ جس سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج بنے. یہ بہت ضروری ہے. حضرت عائشہ نے پھر فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میں نے کہا کہ جی ہاں قرآن تو میں پڑھتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے رات کا قیام فرض کیا تھا اس سورت کے شروع میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک رات کا قیام اور تہجد بطور فرض کے ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر سوج گئے تھے اور سوج کا ورم جیسے پھٹنے لگے تھے. اللہ رب العزت نے رخصت کو 1 سال تک روکے رکھا آسمان پر. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو تہجد کو نفل کر دیا.